اللہ فرما رہا ہے جب تم پہ مصیبت آ جائے وَاسْتَعِینُوا، یہ صیغہ ایسا ہے جو بشریت تقاضے انسان کے وجود میں جو غم آ سکتے ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں، یہ سارے کا سارا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جادو کا ذکر قرآن میں ہے، میں نص قرآن سے چیز کو جب دیکھتا ہوں تو پھر اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا جادو کی کیا مجال ہے میرے رب کے سامنے، شیطان کی کیا مجال ہے میرے رب کے سامنے، باطل کی کیا مجال ہے میرے رب کے سامنے، جھوٹ کی کیا مجال ہے میرے رب کے سامنے، ظالم کی کیا مجال ہے میرے رب کے سامنے، ظلم کی کیا مجال ہے میرے رب کے سامنے۔ میرے رب کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں اور ساری دنیا کے شیاطین جن مل کے بھی آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو برباد کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آیا اس مصیبت میں بھی میری طرف رخ کیا یا نہیں؟ مصیبت میں بھی میرے در پہ آئے یا نہیں کہ غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے؟ کیا میری طرف آئے یا نہیں آئے؟ اللہ نے اے اہل ایمان آپ کی مصیبتوں کا پورے قرآن کا ایک اس لفظ کے اندر بتا دیا ہے، وَاسْتَعِینُوا، جب تم پہ مصیبت آئے، تکلیف آئے، پھر کیا کرنا ہے؟ بالصبر والصلاۃ، دو کام کرنے ہیں، صبر اور پھر کیا کرنا ہے؟ نماز۔ یہ کام ہے جو اللہ بتا رہے ہیں ہمیں۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، احادیث مبارک پڑھی، مجھے کہیں بھی جو ہے دنیا مانگتے ہوئے، دنیا کی جو یہ آسائشیں ہیں یہ نہیں ہے کہ دنیا کی مذمت دیکھی ہے، لیکن دنیا کو اللہ نے کہا کہ مانگا اس لیے کہ اس دنیا میں رہ کے مولا تجھے پالوں، مولا یہ دنیا ملی، یہ زندگی ملی، یہ نعمت ملی، میں تجھے اور تیرے نبی کو پالوں، مجھے تیری اور تیرے نبی کی محبت مل جائے، مجھے تیری اور تیرے نبی کی اطاعت مل جائے، مجھے تیرے نبی کا عشق مل جائے، ایسا عشق ملے جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو ملا ہے، جو عمر فاروق کو ملا ہے، جو عثمان ذو النورین کو ملا ہے، جو حیدر کرار کو ملا ہے، ایسا عشق مل جائے، میری جھولی میں یہ خیرات ڈال دو میرے مولا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مصیبت آ جائے پھر آپ نے مشکل کے اندر صبر اختیار کرنا ہے، واویلا نہیں ڈالنا۔